بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس اسد اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ کون ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کتنے پیسے مہینے میں کما لیتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا کیا ہے. نام سے ظاہر ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ممبر ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کا, یعنی آئی کیپ کا ممبر ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. دیکھیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام کیا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا جو کام ہے, وہ جو مین امپورٹنٹ کام ہے وہ اس کا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے, ان سائڈ دی کمپنی اینڈ آؤٹ سائڈ دی کمپنی. اگر وہ کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے تو وہ ایز اے انٹرنل آڈیٹر کام کر رہا ہے, یا ایز اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کام کر رہا ہے, یا ٹیکسیشن کو دیکھ رہا ہے, یا فائنینشیل رپورٹنگ کو دیکھ رہا ہے. تو مین وائل اگر وہ آؤٹ آف دی کمپنی ہے, یعنی کمپنی سے باہر بیٹھ کے کام کر رہا ہے, تو پھر وہ ایز اے آڈیٹر کام کر رہا ہے, ٹیکس ایڈوائزر کام کر رہا ہے, کارپوریٹ کنسلٹنٹ کام کر رہا ہے. تو اس کے دونوں رول ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا انسائڈ دی رول بھی ہے, آؤٹ سائڈ رول بھی ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ورتھ کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, سب سے جو ضروری چیز ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو پاکستان میں لیگل پروٹیکشن حاصل ہے. یعنی اگر کمپنیز نے آڈٹ کروانا ہے تو فار دی پرپز آف آڈٹ آف دی فائنینشیل اکاؤنٹس, کمپنی از ریکوائرڈ ٹو ٹیسٹ دی اٹس اکاؤنٹ فرام اینی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز, یا جو QCR ریٹنگ ہے اس کے اکارڈنگلی اگر آئی کیپ کی لسٹ میں فالو کرتی ہے تو کوئی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم اگر وہ ایلیجیبل ہے اور اتھرائز ہے آئی کیپ سے تو وہ اس کا آڈٹ کرتی ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی اس رپورٹ کو سائن کرتا ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو لیگل پروٹیکشن ہے. پر ٹیکس جو لاز ہیں, قانونی طور پہ جو ہمارے ٹیکسیشن کے لاز ہیں, سیل ٹیکس آڈٹ ہے یا انکم ٹیکس آڈٹ ہے, تو اس میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو یہ ایک انہوں نے اتھرائز کیا ہوا ہے کہ وہ آڈٹ کرتا ہے. CA کے ساتھ جو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے, جو ممبر ہیں ICM پاکستان کے, وہ بھی اتھرائز ہیں ٹیکسیشن میں. لیکن جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کو پاکستان میں بہت ہی رسپیکٹڈ ایک آئیز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, بہت گریسفلی پروفیشنل ریپیوٹیڈ جو ہے وہ اس کو پروفیشن سمجھا جاتا ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جو گرپ ہے وہ اکاؤنٹنگ میں, فائنینشیل اکاؤنٹنگ پہ, کاسٹ اکاؤنٹنگ پہ, اس کے علاوہ ٹیکسیشن پہ, انٹرنل آڈٹ پہ, جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے اس پہ, فائنینشیل رپورٹنگ جو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز ہیں IFRS, اس پہ, تو اس کی بہت اچھی کمانڈ ہوتی ہے اپنے جو سبجیکٹ کے اوپر. اسی وجہ سے جو کمپنیز ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو جو ہے وہ ایز اے چیف اکاؤنٹنٹ یا چیف فائنینشیل آفیسر یا CEO یا چیف انٹرنل آڈیٹر اپنے پاس امپلائی کرتی ہیں اور ملینز میں پے کرتے ہیں. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کتنا کماتا ہے. دیکھیں, ویسے تو انکم ہے, انکم تو بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے, ملین میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن نارملی اگر دیکھا جائے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 5 لاکھ سے اوپر ہی ان کی پر منتھ کی سیلری ہوتی ہے, اور زیادہ زیادہ تو پھر ملینز میں بھی ہو سکتی ہے, کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو سٹارٹنگ ہے ان کی 3, 4, 5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور جو لوگ فرمز میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں. لیکن صرف ایشو یہ ہے, یہ بہت چیلنجنگ ہے, اور جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ویری ڈیفیکلٹ ایریا ہے اکاؤنٹنسی کا, لیکن دنیا بھر میں اس کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اگر آپ بھی CA کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں آئی کیپ کے کسی ممبرس ایفیلیٹڈ کالج میں. لیکن یہ یاد رکھ لیجیے گا, ریوارڈنگ بہت ہے لیکن بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. آپ سمجھ لیں کہ کوئی 5% تک یا میکسیمم 10% تک اس کا آؤٹ پٹ ہے. یعنی اگر 100 اسٹوڈنٹ اس میں انرولڈ ہوتے ہیں تو میکسیمم 5-10 ہی اس کو کوالیفائی کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اباؤ ایوریج ہیں اور ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.